کیا ایران کا جوہری خواب ملبے میں بدل گیا ہے؟ کیا اسرائیل نے ایک اور جنگ کا آغاز کر دیا ہے؟ اور کیا مشرق وسطیٰ ایک اور ایٹمی تصادم کے دہانے پر ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان حملوں کی جنہوں نے ایران کے حساس ترین جوہری پروگرام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم جانیں گے کہ ایران اب کہاں کھڑا ہے۔ ایران پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر وہ تنصیبات جو ایران کے جوہری پروگرام کا دل سمجھی جاتی تھی وہ اب نشانے پر آ چکی ہیں۔ نیتنز اور پائلٹ فیول انرچمنٹ پلانٹس جو ایران کی جوہری ترقی کا مرکز تھے، ان فضائی حملوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد عالمی سطح پر اور خاص طور پر جوہری توانائی کے نگران حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایران میں موجود 3 بڑے یورینیم افزودگی پلانٹس میں سے سب سے اہم پلانٹ نیتنز کا ایندھن کی افزودگی کا مرکز تھا، لیکن اسرائیلی حملے میں نہ صرف اس کا بجلی کا نظام تباہ ہوا بلکہ اس کے اندر نصب حساس ترین سینٹریفیوجز کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس حملے کے بعد بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ان تنصیبات تک رسائی نہیں دی گئی، جس سے تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ صرف زیر زمین تنصیبات ہی نہیں بلکہ ایران کی تحقیق و ترقی کے لیے استعمال ہونے والی وہ سہولت بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے جو 60% افزودگی کے تجربات میں استعمال ہوتی تھی۔ اگرچہ فورڈو کا جو پلانٹ پہاڑ کے اندر واقع ہے اور اس پر بڑا حملہ نہیں ہوا، لیکن باقی تنصیبات کی صورتحال ایران کے جوہری مستقبل پر سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ اصفہان کا جوہری کمپلیکس وہ بھی ان حملوں کی زد میں آیا ہے۔ اگر یہاں کا کام رک گیا تو ایران کے پاس افزودگی کے لیے خام مواد کی سپلائی بھی رک سکتی ہے۔ مزید برآں کاراج اور تہران کی وہ ورکشاپس بھی نشانہ بن چکی ہیں جہاں سینٹریفیوجز تیار کیے جاتے تھے۔ ان حملوں میں ایران کے کم از کم 14 جوہری سائنسدان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اگرچہ آزاد ذرائع سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام کو نہ صرف فزیکلی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی شدید دھچکا دے چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے پاس جو 60% تک افزودہ یورینیم موجود ہے وہ کسی بھی ہتھیار کی تیاری کے لیے کافی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ مواد اب بھی بڑی حد تک زیر زمین محفوظ تنصیبات میں موجود ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کیا ایران کا جوہری پروگرام اب بھی اپنی اثر رفتار پر جاری ہے یا اسرائیلی حملے ایک طویل المدتی رکاوٹ بن چکے ہیں؟ تو ناظرین، کیا ایران اب جوابی حملہ کرے گا؟ کیا عالمی ادارے ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ کر سکیں گے؟ اور کیا یہ حملے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی تباہ کن جنگ کا پیش خامہ ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔